سورہ یاسین رکوع نمبر 3 آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں منکرین قیامت کے احوال کا تذکرہ تھا، جو کہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، اس کے باوجود پوچھتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وعدہ کب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ہی یہ اتنی مہلت پائیں گے کہ یہ وصیت کر پائیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے زبردستی تو منواتا نہیں، لیکن بہرحال جو قیامت ایک حقیقت ہے اس کا تذکرہ قرآن میں بار بار ملتا ہے، تاکہ جن کے اندر عقل ہے، کچھ سوجھ بوجھ ہے، وہ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین کریں جیسے یقین کرنے کا حق ہے۔ تو آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر ایک تو قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائیں گے کہ صور میں پھونک، تو اس وقت یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف دوڑ کر آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سو رہے تھے، ہم تو آرام کر رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت بھی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، وہی زندہ ہو کر اٹھ کر قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اب کیسے انکار کریں گے؟ جو کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، آج اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمع ہو چکے ہیں، اور قیامت کے احوال ان کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد حساب کتاب کی گھڑی آئے گی،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل میرٹ پر، انصاف کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ کامیاب ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، پھر جنتیوں کے احوال کا تھوڑا سا تذکرہ ہے آج کے درس کے اندر، کہ وہ ایسے جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوتی، شاہانہ طرز عمل، بہترین پرسکون زندگی، مزے والی زندگی اور عیش و آرام والی زندگی، جو چاہیں کھائیں لیکن بغیر مشقت کے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، بس وہاں کوئی کام نہیں ہے، ملاقاتیں ہیں، باتیں ہیں، کھانا پینا ہے، بس عیش و عشرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کے احوال ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا رب ان کو سلام کرے گا۔ ایک انسان کی کیا اوقات ہے جب رب ان کو کہے سلام، سبحان اللہ۔ تو انسان اچھے کام کرے گا تو پھر جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا تو سارے کے سارے یہ مزے اور ساری کے ساری عیش اس کو نصیب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے سلام اس کو نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا صور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، بس اچانک یہ لوگ اپنی قبروں سے، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑتے ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے، یا ویلنا، کہیں گے اے کاش، یہ ہمیں کیا ہو گیا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری مرقد سے، ہمارے آرام کی جگہ سے، ہم تو آرام کر رہے تھے، ہم تو سو رہے تھے، کس نے اٹھا دیا؟ اللہ فرمائیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا، وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے سچ کر دکھایا، سچ فرمایا تھا، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، رسولوں کی بات جو سچی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر ایک چیخ، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، بس اچانک یہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، بس آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، ولا تجزون، اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل، وہ مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوں گے۔ ان کا مشغلہ یہ ہے کہ گپ شپ لگاتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، مزے کرتے ہوں گے۔ ہم وازواجہم، یہ جنتی اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سائے میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ کیا پیارا منظر ہوگا۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو یہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا، یہ بات ہوگی رب رحیم کی جانب سے۔ چار بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، تمام نبیوں کے پاس اللہ کا قاصد جو آتا تھا وہ جبرائیل، اور میکائیل، جس کی ڈیوٹی ہے پانی پر مامور ہے، یہ بارشوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد فرمایا ہوا ہے، اور اسرائیل کو تو سب جانتے ہی ہیں، بہت خطرناک ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، بتاتا نہیں ہے، بس آ جاتا ہے، اور آتا ہے اور کہتے چلو، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ مہلت نہیں دیتا، وہ کہتے چلو میرے ساتھ، تو میں لینے آیا ہوں۔ کیا نبی، کیا ولی، کیا عام انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں کہ کون ہے، وہ کہتا ہے جی چلو۔ اور ایک بڑے فرشتوں میں سے جو چار ہیں ان میں سے ایک ہے اسرافیل،
اسرافیل کا کیا کام ہے کہ اس نے سور کے اندر پھونکنا ہے. یہ سور کا تذکرہ آج کے درس میں ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے جو امت کو بتایا کہ وہ سور کیا ہے اور اسرافیل وہ کس پوزیشن میں ہے، فرمایا کہ ایسے ہے کہ جس طریقے سے ایک سینگ نہیں ہوتا، یعنی اس طرف سے سوراخ اس کا چھوٹا ہے اور آگے جا کے بڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو سور ہے نا، جو اس کے پاس ہے، جیسے کہتے ہیں بگل ایک بہت بڑا، وہ ایسی پوزیشن سنبھال کے اور کھڑا ہوا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور بس میں اس میں سور پھونک دوں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب چاہت ہوگی، لیکن اب تک ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے. اور اتنا بڑا ہے وہ سور کہ اس کا جو اگلا حصہ ہے نا، حدیث پاک میں کہ 7 آسمان 7 زمین اس کے اندر آ جائیں، اتنا بڑا ہے وہ. اور اس کے اندر اس نے پھونک مارنی خالی، اور ایسی خطرناک آواز ہوگی کہ پہلا جب سور وہ پھونکے گا تو ہر ایک چیز پر فنا، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز پر فنا. اور اس کے بعد پھر اللہ اس کو حکم دیں گے کہ ایک اور سور پھونک. اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے. پہلے سور اور دوسرے کے درمیان 40 سال کا فرق ہے. 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ پھونکے گا، یعنی 40 سال تک ہر چیز پر فنا ہو جائے گی. 40 سال کے بعد پھر جب سور کے اندر پھونکے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ وہ سور میں جب دوسری بار پھونکے گا تو لوگ قبروں سے نکلیں گے اور رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، تیزی کے ساتھ جا رہے ہوں گے. اور وہ کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، یہ مرقد، یہ جو کہتے ہیں مرقد ہے آخری آرام کا، تو یہ بھی عارضی ہے، کون سی مستقل ہے. قبر کے اندر بھی جب تک اللہ کی چاہت ہے، پھر یہاں سے اٹھنا ہے، پھر آگے چلنا ہے. تو انسان کی جو اصل جگہ ہے وہ تو جہاں سے انسان آیا تھا. ہم سب کے ابا کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے نا، آدم علیہ السلام. ہمارا اصلی جو گھر ہے، جو ہمارا وراثتی گھر ہے، وہ وہی ہے. جس طریقے سے جو لائق بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو اپنا گھر دیتے ہیں، وراثت کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے پورا پورا، اور جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں آگ کر دیتے ہیں، کوئی گھر نہیں، جاؤ. تو آدم کی اولاد میں سے جو نیک ہیں، جو مسلمان ہوں گے انہیں وراثت ملے گی، اور جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، انہیں اس گھر سے اللہ کی طرف سے محروم کر دیا جائے گا. ان کا گھر جنت کے اندر جو تھا نا، اس کے بدلے اس کو جہنم کے اندر ان کو پلاٹ الاٹ ہو جائے گا، جو وہاں پر تم رہو. تو ہم سب کے سب جنت سے نکلے تھے نا، ہم نے دوبارہ جانا جنت میں ہے. یہاں پر تو پھر عالم ارواح میں بھی تھے، ہم تھے یا نہیں تھے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے امر سے پھر ہم باپ کی پشت کے اندر تھے. اس کے بعد پھر ماں کے رحم کے اندر گئے. اس کے بعد پھر ہم دنیا کے اندر آئے. اس کے بعد پھر قبر کے اندر گئے. اس کے بعد پھر حشر کے میدان میں، پھر پل صراط ہے. تو یہ سب کے سب مرحلے ہیں جو ہر ایک نے عبور کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے کہ بھئی اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. جہاں سے آئے تھے ان کا جو موروثی ہے، جو آبائی وطن ہے، وہاں پر اس کی جگہ ہے یا نہیں ہے. اگر اس لائق ہوا تو وہ جگہ مل جائے گی، اس لائق نہیں ہوگا تو وہ فارغ ہے. تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ اپنا وہ ہمارا جو آبائی گھر ہے، آبائی وطن ہے، ہم وہاں تک پہنچ پائیں اور ہمیں وہاں سے ضرور حصہ نصیب ہو جائے. اب یہ 40 سال کا عرصہ ہے ایک سور سے دوسرے سور تک، اور اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابھی تک کھڑے ہوئے. اب کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم، ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے کہ کب سے کائنات بنی ہے، کل اب تک کتنا عرصہ ہو چکا ہے، قیامت کب آنی ہے، یہ کل کتنا دورانی ہے، اللہ کے علم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا لمبا عرصہ ہے اور فرشتہ کھڑے کھڑے پتہ نہیں تھکتا بھی نہیں ہے. ہمارے لیے یہ بہت لمبا عرصہ ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری گنتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں تو گنتی ہے ہی نہیں. اللہ کے یہاں جو گنتی ہے وہ 2 قسم کی ہے. ایک یہ ہے
کألف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ اور جو قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن جو ہے، جو خطرناک دن ہے، جب انسان ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس کی مقدار ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ اچھا، اب یہ اس میں تھوڑا سا اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے 50,000 سال، اب 50,000 سال چلو وہ قیامت کا دن ہے، لیکن ویسے جو گنتی اللہ کے ہاں ہے وہ ہے 1000 سال کے برابر، یعنی اللہ کا جو دن ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ اس حساب سے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک اگر اس کو دیکھا جائے تو کل تو بنتے ہیں یہ 2-3 ہزار سال۔ آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ 1000 سال، اور اس میں سے بھی اپنے بیٹے داؤد کو وہ دیے تھے، شاید آپ کو یاد ہو، درس میں نے بتایا تھا 60 سال، تو 940 سال باقی بچے تھے، یعنی کہ 1000 سال وہ لگو۔ اس کے بعد پھر ان کی اولاد نوح علیہ السلام تک، پھر نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ ہے 1050 سال، یعنی کہ 2000 سال یہ ہو گئے۔ تو اللہ کے ہاں تو یہ 2 دن بن گئے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ کل 2 دن کی تو بات ہے، تو بیچ والا جو دورانی ہے اس کو 1 دن وہ لگا لو، 3 دن بن گئے۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک یہ لگا لو 3 دن، کل 6 دن بن گئے۔ اللہ کے نبی سے اب تک یعنی کہ 15ویں صدی ہے نا، اس کو لگا لو 1.5 دن، تو کل کتنے دن ہوئے ہیں؟ 7.5، 1 ہفتہ تو سارا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں جو سسٹم ہے اس میں تو ٹوٹل ابھی تک 1 ہفتہ ہوا ہے۔ اچھا، یہی اگر صورتحال آگے ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باقی 1 ہفتہ بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی 1 ہفتہ تو گزر چکا ہے، 7.5 دن گزرے ہیں نا، 7.5 نہیں 8 لگا لو، 8 دن گزرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باقی 8 بھی نہ بچے ہوئے ہوں۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایٹمی جنگ شروع ہو جائے اور تباہی ہو جائے، ہتھیار سارے ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد انسان سارے ختم ہو جائیں، پھر وہی پرانا دور آ جائے گا، وہی تلوار والا، وہی تیر والا۔ تو اس دور میں جانے کے اندر کون سے کو لگنی ہے؟ کوئی صدیاں لگنی ہیں۔ یہ تو بس چند سالوں کے اندر یہ ہونا ہے، ہو سکتا ہے 10 سال میں ہو جائے، 20 میں، 30 میں، یعنی ہونا ہے یہ۔ اس کے بعد پھر آگے امام مہدی نے آ جانا، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ کل کتنا رہیں گے؟ 40 سال۔ اس کے بعد پھر آگے قیامت ہے۔ تو یہ کل ملا کے لگتا ہے کہ 2 دن ٹوٹل باقی بچے ہوئے ہیں، یعنی 7 دن گزر چکے ہیں اور 2 دن باقی ہیں، یعنی کہ یہ 8-9 دن کی گیم ہے، زیادہ سے 10 دن کی گیم ہے اللہ کے یہاں۔ ہم کہتے ہیں جی ہزاروں سال، اتنے 1000 سال ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کألف سنۃ مما تعدون، میری گنتی میں تو یہ 1000 سال کا ایک دن ہے، یہ کل 7 دن گزر چکے ہیں اور 2-3 دن باقی بچ گئے ہیں، تو بتاؤ قیامت دور ہے؟ بالکل قریب ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ نہیں مانتے قیامت تو قائم ہو جائے گی، اب یہ کہیں گی ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہ سے؟ تو وہ جو آرام کی جگہ تھی یہ بھی مستقل نہیں تھی، جیسے آج کل لکھتے ہیں نا قبر کے اوپر آخری آرام گاہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا آخری یہ بھی نہیں ہے، چل سو چل ہے، آخری ہماری وہی ہے، ہمارا اصلی وطن جو اصلی گھر ہے ہمارا جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے وہاں پر پہنچا دے۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو آرام کر رہے تھے، تو یہ عذاب قبر، ثواب قبر وہ کہاں چلا جائے گا؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ وہ تو وہاں پر چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم آرام کر رہے تھے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آرام کر رہے تھے، کافر بھی کہیں گے، مشرک بھی، منافق سب یہ کہیں گے ہم آرام کر رہے تھے، تو وہ کیسے آرام کر رہے تھے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو اب تکلیف قیامت کی ان کو نظر آئے گی، اس کے سامنے کہیں گے یہ تو ہم آرام کر رہے تھے۔ یہی وجہ نا کہ جب اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت انسان تنگ آ کر کہیں گے پیغمبروں کے پاس جا کر اللہ کو کہو جہنم میں بھیج دے، حساب تو شروع کرے، یہ تکلیف تو جہنم کے عذاب سے بڑی لگتی ہے ہمیں۔ تو اس لیے وہ کیا کہیں گے کہ وہ جو قبروں میں تھا وہ تو آرام تھا، جو یہ تکلیف ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے
کہ یہ پہلے سور سے دوسرے سور تک جو 40 سال کا یہ وقفہ ہے، اس 40 سال کے اندر اللہ کی طرف سے تمام قبروں پر عذاب روک دیا جائے گا، اس لیے اب یہ آرام کے اندر ہوں گے۔ اور یہ تھوڑی ہے کہ بس یہ کامیاب ہو گیا، ان کے لیے پکا فیصلہ ہو گیا ہے، عارضی طور پر 40 سال وہ بھی ہمارے لیے ہوں گے 40 سال اللہ کے ہاں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اللہ کے ہاں اس کی کیا کتنے منٹ یا کتنے سیکنڈ بنے گے کل، تو اتنی دیر کے لیے وہ چونکہ عذاب رک جائے گا۔ اور جو جنتی ہوں گے ان کے لیے تو ویسے بھی وہ راحت میں ہوں گے، آرام کے اندر ہوں گے، جیسے وہ سوئے پڑے ہوں گے، تو اس لیے وہ سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہمیں مرکز سے آرام گاہ سے ہمیں اٹھا دی؟ تو اللہ فرمائیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ یہ آئے گا دن، وہ آ گیا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بھی تو سچ ہی کہا تھا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے اب یہ دیکھ لیے۔ بس سب کے سب اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ فرماتے ہیں آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہی نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے ظلم کرنے کی؟ اس نے انصاف کے فیصلے کرنے ہیں، جو جنت کے حقدار ہیں وہ جنت میں، جو جہنم کے حقدار ہیں وہ جہنم کے اندر۔ آج کے درس کے اندر جنتیوں کا تذکرہ ہے، اور کل کے درس کے اندر انشاءاللہ جہنمیوں کے احوال کا تذکرہ ہوگا۔ تو جو جنتی ہیں وہ جب جنت میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تھوڑا سا ایک نقشہ ہے آج کے درس کے اندر، فی شغل فاکہون، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ شغل میلے میں ہوں گے، اس کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فی شغل فاکہون، یعنی کہ وہ آپس کے اندر باتیں کر رہے ہوں گے اور ان مشغلوں کے اندر ہوں گے۔ اور بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ تخت ہوں گے، اور متکئون، ٹیک لگا کے، تکیے پیچھے ہیں، گو تکیے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یعنی کہ یہ اپنا ایک انداز، جیسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ تخت پر بیٹھتے ہیں، ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کمروں کے اندر بند بیٹھے ہیں، وہاں جیسے اے سی کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ کوئی مزے والا ماحول نہیں ہے۔ مزہ یہی ہے کہ تخت لگا ہوا ہو اور آگے نوکر چاکر کھڑے ہوئے ہوں، خدمت گزار کھڑے ہوئے ہوں، اور وہاں سے بندہ حکم چلا رہا ہو، لے آؤ یہ پرندہ بھنا ہوا، لے آؤ یہ پھل، یہ فروٹ لے کے آؤ، پھر مزہ آئے گا نا۔ تو جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پر یہ ماحول ملے گا، اور فرمایا کہ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے پھل ہوں گے جو چاہیں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور جو یہ طلب کریں گے۔ اور یہی مضمون 24ویں پارے کے اندر بھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم طلب کرو گے بلاؤ گے سب کچھ حاضر ہو جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ انسان اگر اپنی اوقات، اپنی حیثیت پر غور و فکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلام کر رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی سلام کروں گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، جو تم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے، فنعم عقبی الدار، تمہارا گھر بہت زبردست ہے، تمہارا انجام بہت اعلیٰ ہے۔ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اللہ بھی سلام کرتے ہیں، اور جب آپس کے اندر جنتی ملیں گے تحیتہم فیہا سلام، آخر آپس کے اندر ملیں گے تو وہاں پر بھی ایک دوسرے کو تحفہ سلام کا پیش کریں گے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام اتنی بڑی چیز تو ہے کہ جو جنت کے اندر ہم جب پہنچ جاتے ہیں آپس کے اندر بھی سلام، فرشتے بھی سلام، اور اللہ بھی سلام کرے، یعنی کہ سلام وہاں پر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس کے اندر محبت کرنے والا نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تمہیں بتاؤں وہ عمل جس سے تمہاری آپس کے اندر محبت بڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور، فرمایا کہ وہ ہے سلام کو پھیلاؤ، بلا تفریق سلام کرو، اور سلام میں پہل کرو، جو بھی ملے بس سلام سلام سلام، انتظار نہ کرو۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں یہ فلاں سلام نہیں کرتا میں کیوں کروں،
اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہم بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس حیثیت کا مالک ہے. کوئی اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑا ہے وہ سلام نہ کرے، ایسے گزر ہے لوگ وعلیکم السلام، اس نے تو سلام کیا ہی نہیں بھائی. اور بیچارہ کوئی غریب کہتا ہے جی السلام علیکم، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہتا ہے بھائی میں نے سلام کیے، یار میں مصروف تھا، میں نے توجہ نہیں دی، میں سنا نہیں اصل میں. یعنی پیسے والے کا سلام وہ منہ سے نکالے نہیں، یہ سن لیتے ہیں، اور غریب بندہ اونچی اونچی آواز سے 3 دفعہ کہتا ہے السلام علیکم، یہ سنتے نہیں. حالانکہ اس سلام کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، جان پہچان ہو یا نہ ہو ہر مسلمان سلام کرے. حدیث پاک میں کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہو گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سلام کیا اس کو 30 نیکیاں، جس نے جواب دیا اس کو 10 نیکیاں. اگر بات ہوتی روپے پیسوں کی تو ہم کہتے 10 روپے وہ لے، میں تو 30 ہی لوں گا، ہے نا ایسی بات. اب بات نیکیوں کی ہے، اور نیکیوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. پتہ تب چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن ایک انسان دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. کون؟ یوم یفر المرء من اخیہ، سگا بھائی، وامہ وابی، اپنی ماں سے، باپ سے، وصاحبتی وبنی، بیوی اور بیٹوں سے، اولاد سے انسان بھاگ رہا ہوگا. نیکی نہ مانگ لے. ایک نیکی اتنی قیمتی ہوگی، ایک نیکی کے لیے انسان مارا مارا پھرے گا، دے گا کوئی نہیں، بھائی بھائی کو نہیں دے گا. یہ وہ منظر ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 30 نیکی ملتی ہے سلام کرنے والے کو، اور ہم اس کی پرواہ نہیں. تو آج عزم کریں کہ ہم سلام کو پھیلائیں گے. جب بھی ہم گھر سے نکلیں سلام کر کے، اور جب جائیں پھر ہم سلام کر کے داخل ہوں. اپنے گھر میں جائیں آئیں بار بار سلام کرتے رہیں. اچھا ہمیں نا بڑی شرم آتی ہے جی، گھر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہی تو سلام، اس نے تو سلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آتے جاتے سلام سلام سلام. لوگ کہتے ہیں بھی ہم نے تو اپنی نیکیاں سمیٹنی، ہم نے تو نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اپنے نام اعمال کے اندر. تو اس لیے چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا ہو پرایا، ہم نے تو سلام کرنے ہی کرنا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں کہ جب 30 نیکیاں ملتی ہیں تو ہم 30 ہی لیں، ہم 10 پر کیوں گزارا کریں. انشاءاللہ اسلام کے ساتھ محبت بڑھے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب محبت ہوگی تب تم جنت کے اندر تم داخل ہو پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.